ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ اللہ نے ہمیں چنا تھا اتنی مشکلات کے لیے، اتنی پریشانیوں کے لیے. کسی ہمارے قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر واویلا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہمیں سیرت سے، اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے چیزیں سیکھنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا ہماری زندگی میں مشکلات آئی ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ ہماری مشکلات آئی ہیں. اور یہ اصول ذہن میں رکھیں، دنیا میں کوئی بھی پرسنالٹی اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک وہ مشکلات سے نہیں گزرے گی، جب تک اس کی ٹریننگ مشکل پروسیسز سے نہیں ہوگی. ٹریننگ ہوتی ہی تب ہے کہ جب آپ کو مشکلات سے گزر کر آپ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور زندگی میں چیزوں کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو شیب ابی طالب کا جو 3 سال کا عرصہ تھا 7 نبوی سے 10 نبوی تک، وہ ہمیں اس بات کی سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات آئیں گے جب لوگ ہمیں ریجیکٹ کریں گے، لوگ ہمارے اوپر کرٹیسزم کریں گے، لوگ ہمارے خلاف ہوں گے. لیکن صرف ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا آپ حق پر ہیں، کیا آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، کیا آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، صحیح وقت پر کہہ رہے ہیں، ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، حکمت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو اپنے اس پر یقین ہونا چاہیے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مشرکین کا، کفار کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، اگر آپ کو اقتدار کی ضرورت ہے ہم آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں، اگر آپ کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ تمام فیسلٹیز، لگژریز جو کہیں بھی امیجن کی جا سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آفر کی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو پھر بھی میں یہ جو دین اسلام کی تبلیغ کا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گی. یہ کیا تھا؟ یقین کی قوت. یہ کیا تھا؟ اعتماد کی قوت، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنی ذات پر اعتماد، اور اپنی ٹیم جو وہ تیار کر رہے تھے اس پر اعتماد. یعنی کہ صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ٹیم ورک بھی اب شامل ہو گیا کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کی بھی زندگی ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں زندگی میں، اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ اپنی ٹیم، اپنے لوگ بھی تیار کریں، اچھے لوگ جو ہے دوست بنائیں، لوگوں کو گائیڈ کریں. جیسے کہا جاتا ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ، جو آپ کی لرننگ ہو وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جو آپ کے اندر کچھ اچھی عادات ہوں آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ اچھی عادت اپنانے سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، اس بری عادت کو چھوڑنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے. تو آپ شیئرنگ کریں. جب آپ زندگی میں چیزیں بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ اس کائنات کا جو تصور ہے وہ کثرت کا ہے، قلت کا نہیں ہے. اگر آپ بہت پیسہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پیسہ دینا ہوگا. آپ علم چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو علم دینا ہوگا. آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو عزت دینی ہوگی. یعنی کہ جب آپ دینا شروع کر دیں گے تو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ یہ جو آسپیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جمع کریں گے یا ہم چیزیں صرف لیں گے تو ہمیں ملیں گی، یہ اصول بالکل غلط ہے. دنیا میں انہی لوگوں کو کثرت سے ملا ہے جنہوں نے دیا ہے. لیکن دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کائنات میں آئے، آپ اس دنیا میں آئے، آپ نے اس کائنات میں، دنیا میں یا جس معاشرے میں بھی آپ رہ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ مسائل تھے، کچھ پرابلمس تھے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ میں ادھر سے لے کیا سکتا ہوں، یہ مجھے ملے گا، یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی. یا کسی پرسنالٹی کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے یہ جا کر وہاں دیکھا کہ یہاں پر آپ کو پیمنٹ ملے گی پر منتھ 1.5 لاکھ روپیہ، آپ کو ایئر کنڈیشن روم ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکشن ملے گا، آپ کو دن کا اچھا کھانا ملے گا. یہ ساری فیسلٹیز آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیں. آپ کو ایک جی پی فنڈ آپ کا ہوگا، سی پی فنڈ ہوگا، آپ کو میڈیکل کی فیسلٹی ہوگی. اب آپ کا ذہن کس کے اوپر فوکس ہے؟ لینے کے اوپر فوکس ہے. لیکن ایک دوسری پرسنالٹی ہے، وہ بھی گئی اسی یونیورسٹی میں، اس نے جا کے دیکھا ٹھیک ہے مجھے 1.5 لاکھ پیمنٹ ملے گی، مجھے میڈیکل کی فیسلٹی ہے، مجھے ایک اچھا روم ملا ہے، مجھے انٹرنیٹ اویلیبل ہے. لیکن وہ اس بات پر دیکھتا ہے کہ بچوں میں کیا کمی ہے، میں بچوں کو کیا دوں گا، میں اس ادارے کو کیا دے سکتا ہوں، یہاں میری جو فیکلٹی ہے، ساتھ کے جو دوست ہیں ان کو میں کیا دے سکتا ہوں. ان دونوں اپروچز میں بہت فرق ہوگا. جو پہلی اپروچ ہے وہ ساری زندگی اپنے اس ادارے کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں شکایات کرتی رہے گی. بچے ایسے ہیں، ادارہ ایسا ہے، ایڈمنسٹریشن ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں، یہ چیز ایسی ہے، یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. وہ خود بھی پریشان رہے گا اور صحیح طرح پروڈکٹیوٹی نہیں. لیکن جو دوسرا بندہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ فیسلٹیز اس کے پاس بھی وہی ہیں لیکن وہ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ بہتر جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا. تو لہٰذا ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے دنیا کو کچھ دینا ہے. جب ہم دینے کی نیت سے آگے بڑھیں گے تو ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور انبیاء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، بڑے لوگوں نے دنیا کو کچھ دینے کے لیے جو ہے وہ اپنی نیت بنائی تھی، انٹینشن بنائی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو ملا بھی بہت کچھ.
اس ملنے کے مختلف طرح کے لیولز ہو سکتے ہیں. جنت مل سکتی ہے, ذہنی سکون مل سکتا ہے, ذہنی خوشی مل سکتی ہے, پیسہ مل سکتا ہے, اچھی اولاد مل سکتی ہے, اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, زندگی میں کچھ اچھے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں. یعنی کہ ہم اس ملنے کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آج آپ نے کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھا, اچھا سلوک رکھا, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان لے آئیں گے, کوئی ایسی فیسلٹی لے آئیں گے جس سے آپ آگے بڑھ جائیں گے. تو لہٰذا زندگی میں دینے کا جب آپ رویہ اپنائیں گے تو پھر آپ کی زندگی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بنیادی کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے معاشرے کو دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا رحمت بنا کر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل حل کرنے آئے تھے. وہ مسائل عقیدے کے تھے, وہ مسائل اخلاقیات کے تھے, وہ مسائل رویوں کے تھے. تو جب آپ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں مزید بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گی. پھر اس کے بعد شیب ابی طالب جو 3 سال ہوتی ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ طائف چلے جاتے ہیں. یعنی کہ کہہ لیں کہ یہاں سے کچھ مایوس ہو کر یا یہاں اپنی میکسیمم ایفرٹ لگا کر جو ہے وہ طائف کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چلے میں وہاں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ شاید مجھے مزید وہاں کچھ اچھے لوگ مل جائیں. ویسے مایوسی کا لفظ تو بہتر نہیں ہے, لیکن کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنا اسٹریٹجی چینج کی کہ میں دوسرے ایریے میں جاؤں کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی اس دین اسلام کی دعوت کو پھیلاؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ برا سلوک کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں. تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم اس طائف کی وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ جوڑ دیں. اب یہ وہ وقت تھا کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے, مشرکین نے دبانا تھا دبا دیا. اب وقت نے پلٹا کھانا تھا, اب چیزوں نے بدلنا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کا اور گروتھ کا ٹائم تھا. پہلے جو ٹائم تھا وہ سارے کا سارا اپنی فاؤنڈیشن بنانے کا, اپنی بیس بنانے کا, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا تھا. اسی طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہر انسان کی زندگی کے فیزز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے انسان کو ایک مضبوط فاؤنڈیشن بنانی چاہیے, ایک مضبوط بنیاد بنانی چاہیے جس کے اوپر وہ اپنی منزل کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا. اور سب سے جو اہم بات ہوگی اپنی بنیاد بنانے میں وہ ہوگا اس کا اپنے جذبات پر کنٹرول. اس کی چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹس ہوگی اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے جو ہے وہ ڈیلیور کرنا شروع نہ کر دے, بلکہ وہ اپنے آپ کو آبزرو کرے, چیزوں کو, علم کو آبزرو کرے, تجربے کو آبزرو کرے, چیزوں کو آگے بڑھائے. تو لہٰذا جب ہم مکی حوالے سے اس میں دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا دور ہے, اگر آپ اپنے اندر کوئی ایموشنلی چیزوں کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکی دور کو اپنی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں. اگر آپ اس فیز سے گزر رہے ہیں تو آپ مکی دور کو اس حوالے سے پڑھیں. اگر آپ کی زندگی مشکلات میں ہیں تو آپ مکی زندگی کو پڑھیں کہ کیا آپ کی مشکلات بڑی ہیں یا صحابہ کرام کی مشکلات بڑی تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات. اس سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ سیم وہی واقعات آپ کے لیے ہیں, بلکہ آپ ان واقعات سے نتائج لیں. آپ اسی صبر کا مظاہرہ کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں کہ وہ جو اتنی محنت ہو رہی تھی, صرف 100, 125, 150 لوگوں نے مکی زندگی میں اسلام قبول کیا, بہت کم تعداد تھی اس 10 نبوی تک, لیکن وہی جو ہے وہ ہوتا ہے خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے اور 1.25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. وہی آج ایک ٹائم ہے کہ 2 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر مسلمان. تو کیا یہ نظر آ رہا تھا؟ صرف کیا چاہیے تھی؟ تحمل, برداشت, صبر اور اپنی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرتے رہنا اور اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرتے رہنا. تو انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو جو ہے وہ آگے جاری رکھیں گے اور سیرت سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائن لیتے رہیں گے. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن کے بعد آپ سیرت کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑنے میں زیادہ بہتر محسوس کریں گے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.